بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات، علماء کرام، بزرگوں، دوستو، ماہ ربیع الاول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ اور آپ دی وفات مبارک دا مہینہ. پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش تین ایسے ملک نے جنہاں وچ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت والے دن نو بطور جشن منان دا انتظام انسلام ہوندا ہے. چونکہ ان تین ممالک وچ رسول اللہ دی سیرت تے عمل کرن واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا، وہ منان نال دل مطمئن ہو جاندا ہے. خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے نے اور کیوں ہوئی اور کس واسطے آئے وہ کسی نے کوئی غرض و غایت نہیں ہوندی. وہ دے واسطے ساڑھے کل یہود و نصارہ دے طریقے موجود نے. منان لئی رسول اللہ دا دن، اپنان لئی یہود و نصارہ دے طریقے. جبکہ منانا ساڑا کم نہیں سی، ساڑا کم سی جس واسطے آئے نے انہاں دی سنت نو اپنانا. جڑا کم ساڑے ذمے نہیں سی وہ اساں اپنے ذمے لے ہے، جڑا کم ساڑے ذمے سی وہ اساں چھوڑے ہے.
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام کسی دن دا محتاج نہیں، وہ لمحہ ہی نہیں جس لمحے رسول اللہ دا ذکر اس دنیا چ موجود نہیں۔ محمد علی جناح جو بانی پاکستان، علامہ اقبال مفکر پاکستان، دیگر شخصیات جو تاریخ پاکستان گزری جان، انہاں دے دن ولادت وفات دے کیوں منائے جان دن؟ جے منانے چھوڑ دیتے جان تے انہاں دا نا ہی ختم ہو جائے۔ ہر آن والی نسل نوں دسیندا ہے بھائی اس پاکستان دے فلاں بانی تے اے انہاں دا مقام تے اے کردار تے اے انہاں دیاں خوبیاں سن۔ رسول رحمت ایک ایسی ہستی و شخصیت نے جو کسی دن دے منان دے محتاج نہیں۔ جدوں بچہ دنیا چ پیدا ہوندا ہے انہوں پہلے دن ہی دس دیتا جاندا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جس دنیا چ آئے ہیں یہ دے عبادت اللہ دی کرنی ہے اور طریقہ محمد مصطفیٰ دا ہونا ہے۔ جدوں کان کی سمجھا دیتا گیا ہے بات وہ دنیا جسے چاہے ہے یہ دے وچ کی عبادت کس دی؟ اللہ دی، اور اس عبادت طریقہ کس دا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے وفات تک، وفات تو لے کے حشر تک، حشر تو لے کے جنت دے اندر تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحہ محمد مصطفیٰ دا ذکر نہ ہوئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، آپ کسی دن دے محتاج نہیں۔ تو قرآن پاک دی جو آیت پڑھی اس دی روشنی چ آپ دی شان اور مقام تے غور کیجیے۔ جڑی آپ دی اصل شان مقام ہے اس نو سمجھیے، کیونکہ شان دیون والا کون ہوندا ہے؟ کچھ بھی بولو، ہاں جاگو انشاءاللہ۔ ضیافت کھا لیجئے یا اجے تھوڑی ہومنی ہے؟ کھا بیٹھے ہو؟ اچھا اینڈ تھے سیانے کچھ کرسو تے پاسو، یعنی تھوڑے اجے ضیافت ہومنی ہے۔ میں سمجھا وا میرے پاسے بیٹھے ہو، لگتا ہے ضیافت نہیں تسی انتظار ہے چھو۔ چلو اللہ اس محبت نو قبول فرمائے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اج دی تاریخی چی ضیافت تواڈی ہو جائے۔ شان رسول دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جدوں اللہ نے شان بخشی ہے تو پھر اللہ تو علاوہ آپ دی شان کوئی جاندا نہیں، یہ مسئلہ ہے علم غیب۔ رسول اللہ دی شان اللہ نے دیتی ہے اور کی دیتی ہے، کتنی دیتی ہے، یہ کون جاندا ہے؟ اللہ۔ یہ مسئلہ غیب چے ساڑھے علم چ نہیں۔ ہن جیڑا رسول اللہ دی شان بیان کرنا چاہتا ہے اس تے لازم ہے کہ یا وہ شان قرآن چو بیان کرے یا رسول اللہ دی احادیث چو بیان کرے، کیونکہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث رسول بھی اللہ دی وحی ہے، یہ اللہ دی خبر ہے۔ وہ شان صحیح ہوئے گی جڑی قرآن چوے حدیث چوے۔ جڑی شان قرآن حدیث نہیں تے بندہ کہے اے بھی شان ہے، اے دے گویا اس نے جھوٹ بولیا ہے، انہوں کے میں پتہ لگیا ہے شان اس تے وحی آئی، یہ نبی ہے نعوذ باللہ جڑا دا اے رسول اللہ دی شان ہے۔ شان دیتی اللہ نے تے تن خبر کنے دیتی ہے بھائی شان اللہ نے دیتی، یا وہ خبر قرآن چوے یا حدیث چوے، شان وہی ہے جو اللہ نے قرآن بیان فرمائی اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، کیونکہ آپ تے
جو بات ہوندی سی وہ وہی سی۔ تو اللہ پاک نے محبوب نو کی شان دی تھی؟ شان دے دو پہلو، کچھ صفات یہ جیاں جنہ دی آپ کی ذات تو نفی کرنی، اور کچھ صفات یہ جیاں جڑیاں رسول اللہ واسطے بیان کرنی ہے، ثابت نہیں۔ یہ مثال ذرا آسان لفظ این سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان ہے کہ وہ الرحمن ہے یا نہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی شان ہے کہ وہ الغفار ہے، الجبار ہے، القہار ہے، المہیمن ہے، العزیز ہے۔ اکیلی شان ہے اللہ دی، یہ صفات ادلی ثابت ہیں۔ کوئی صفات ایسی آنے جدی نفی کرنی اللہ دی ذات کہ اللہ دی اولاد کوئی نہیں، یہ ان اللہ دی شان بیان ہو رہی ہے یا توہین ہو رہی ہے؟ بولو، اللہ دی اولاد کوئی نہیں، اللہ دے والدین بھی، ہن تسی ذرا دسو اللہ دا باپ کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک دی شان ہے۔ یہ میں کسی بندے نے کہوں با تیرا پیو کوئی نہیں، بولو وہ دی شان ہے یا توہین ہے؟ توہین ہے۔ انسان دا باپ دوبارے کہاں تیرا ابا کوئی نہیں تھی، وہ دی توہین ہے۔ تے رب نو کہاں تیرا باپ کوئی نہیں، وہ دی شان ہے تے اللہ راضی ہو جائے، نفی ہوئی نا۔ اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، یہ وہ دی شان ہے۔ مولا منظور صاحب نے ساڑھے شیر پنجاب انہاں ایک جگہ تقریر کی تھی، اللہ دی اولاد کوئی، اللہ دی اولاد کوئی، اللہ دی شان اللہ دا مقام بیان کر دے کہنے لگے ویکھو نا تسی علی حجویری نو داتا آندے ہو، وہ داتا کیویں او دیتے اپنی اولاد کوئی نہیں، وہ تے آپ او دی اولاد کوئی نہیں سی، وہ داتا کیویں ہوئے؟ وہ چند دن گزر ایک مولوی آیا ہو سکے داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد نہ ہوئے، ہن دسو با کی جواب ہو سکتا سی؟ انہیں کہا با داتا ہوندہ ہی ہوئے جی دی اولاد، اللہ دی بھی تے اولاد کوئی نہیں۔ انہاں مولا منظور صاحب نے فون کیتا وہ اے توڑی گل دا وہ اینی جواب دے گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کیڑا قرآن پڑھ گیا، ایدہ سوتر میں اعلانا۔ پھر وہ پہنچ گئے، انہاں فرمایا با داتا او ہوندے جی دی اولاد کوئی نہ ہوئے۔ علی حجویری کیوں داتا ہے کہ او دی اولاد بھی کوئی نہیں تھی، اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب فرمانے لگے داتی دی دوجی بھی خوبی، او دا پیو بھی کوئی نہیں۔ ساڑھا داتا ہوئے جے دا پیو اچھی جے دا ابا ہی کوئی نہیں۔ ہن کون دسے با ہن مولوی کیویں آکھے با داتا او ہوندہ ہے جے دا باپ کوئی نہیں، اللہ دے والدین کوئی نہیں، او دی شان، او دی اولاد کوئی نہیں، اس دے والدین بھی کوئی نہیں۔ کسی بندے نے کہو نا بتے نو نیند کیوں نہیں آندی تے او دی بیماری ہے، نقص ہے، اللہ نیند تو بھی بولو پاک، نفی ہوئی انہوں نیند نہیں آندی۔ ایویں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بھی کچھ صفات جڑیاں ثابت نو بیان کرو تے جنہ دی نفی کرنی ہو نفی بھی کرو۔ جدو شان بیان ہوئی ہے نا تے صفات بیان ہوئی ہے نا، تے قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ چاول لبھن گے تو سبحان اللہ تے میرے وال توجہ تے رکھو۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرما میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنو ساقی کوثر اسا بنائے۔ گویا قرآن تو ثابت ہو گیا محبوب قیامت نو حوض کوثر تو اپنی امت نو پانی پلان کے، یہ صفت ثابت ہو گئی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نو قیامت والے دن اللہ سب تو اچھا درجہ دے بڑھا ہے،
قرآن فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے محبوب جی رات نو اٹھ کے تہجد پڑھ دے رہو، اللہ رحمت کرے گا، ان قریب تو آنو اللہ مقام محمود عطا کرے گا، تسی مقام محمود تے جاؤں گے، یہ صرف تو آپ مقام محمود اندر ہونگے، آپ مقام محمود تے جان گے، او مقام محمود جتھے نبی پاک نے قیامت نو سجدہ کر کے اللہ پانو راضی کرنا ہے تے امت واسطے سفارش کرنی ہے، اور آپ نو سفارش دے بھی حق ملے گا۔ قرآن دا اشارہ سنیے، فرمایا من ذلذی یشفع عنده الا باذن، کون ہے جڑا اللہ دے سامنے سفارش کرے؟ ہاں ہاں وہی کرے گا الا باذن، جنہوں اللہ پاک اجازت دے گا۔ وہ اجازت والے کون ہونگے؟ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لا یملکون منہ خطابا الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہی سفارش کرنگے جنہوں کون اجازت دے گا؟ اللہ پاک اجازت دینگے، اور سارے تو بڑھ کے اجازت سب تو بڑی شفاعت کبرا، شفاعت کبرا دا حق ملے گا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ثابت ہو گئی قرآن تو کہ آپ شافع معاشر نے، یہ شان ثابت ہو گئی قرآن اندر کہ آپ ساقی کوثر نے، آپ دی بارے شان ثابت ہو گئی قرآن اندر کہ آپ نو اللہ دنیا نو بہترین زندگی قیامت والے دل اور برزخ اندر عطا فرمائے گا۔ اس صفت دا ذکر قرآن اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن تو ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ انہ دے گا کہ پیغمبر راضی ہو جان گے، آپ دے سینے دے سارے بوجھ اللہ نے کھولے نے۔ کوئی شان قرآن اندر فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آپ دی شان قرآن اندر کہ آپ دے سینے نو اللہ نے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام دی شان مقام رفت توجہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام معراج تے گئے نے، یہ شان آپ دی ثابت قرآن اندر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ کہ میرے مصطفیٰ راتوں رات تھوڑے سے اندر زمین تو اٹھائے گئے، بیت المقدس لے جائیں گے، پھر اتوں اٹھائے گئے آسمانت لے جائیں گے، پھر اللہ پاک نے اپنی قدرتیاں کئی نشانیاں وکھائیاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اللہ پاک دیا نشانیاں اندر نبی پاک نے کی ویکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جبریل علیہ السلام نو او دی اصلی صورت اندر ویکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں معراج دی رات سارے انبیاء نو ویکھیا ہے، میں معراج دی رات سارے انبیاء نو جماعت کروائیے، اللہ نے میں نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ میں سوچ رہا سا کہ سارے انبیاء اقصی اندر تشریف لے آئے ہوئے نے، آج امامت کون کرائے گا؟ عام جتھے بندے عام موجود ہون وچ ایک عالم ہوئے تے ہر بندہ جاندہ ہوں یار اس پورے
اندر فلاں بندہ عالم ہے، نماز دا وقت ہویا ہے جماعت ہو کراوے گا، جتے سارے علماء موجود ہون، سارے کبار موجود ہون، سارے شیوخ الحدیث موجود ہون، اتھے بندے بڑے علماء تان تان کے اکھاں تاڑ تاڑ ویندے نے، اج جماعت کون کرائے گا؟ سارے کبار علماء نے، سارے شیوخ الحدیث نے، پھر جیڑا امام بن جاوے دنیا آندی ہے یار اس بندے اندر کوئی خاص خوبی ہے کہ جتے سارے علماء سن ان علماء نے اس بندے نو آگے کیتا ہے، اس شیخ نو آگے کیتا ہے، تے جس مجلس اندر آدم موجود ہون تے نوح پیغمبر موجود ہون، ابراہیم خلیل اللہ ہون، موسیٰ کلیم اللہ ہون، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہون، سارے انبیاء ہزاروں یا اللہ کو جتنے بھی سن سارے موجود ہون، تے نماز دا وقت آوے، امامت دا وقت آوے، کیا ہر نبی ویندہ نہیں ہوئے گا؟ اج کون امام بڑھن گے؟ جدو نبی پاک اگے آئے ہونگے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب جی توڑے ذکر شانو اسا بلند فرمایا ہے۔ امام الانبیاء ٹھہرے نبی علیہ السلام، اے شان آپ دی قرآن تو حدیث سیاح تو ثابت ہے، آپ آخری پیغمبر نے، اے شان قرآن اندر ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آپ آخری نبی نے، اے شان قرآن اندر ہے، آپ خاتم النبیین نے، اے شان قرآن اندر ہے۔ توجہ کرنا، میں دو پہلو بیان کرنا چاہنا، پہلے او صفات بیان کراں جیڑیا نبی علیہ السلام لئی قرآن اندر ثابت نے، پھر او صفات بیان کراں جنہ دی آپ دی ذات تو اللہ نے قرآن اندر نفی فرمائیے۔ توجہ کرتے جانا، اے شان آپ خاتم النبیین نے، اے قرآن اندر ثابت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام دی شان کی ہے کہ آپ مبشر نذیر نے، آپ دائی اللہ نے، آپ سراج منیرہ نے، یہ ساریاں صفات آپ دیا نے، تے قرآن ان ساری صفات دا ذکر کیویں کرنا ہے؟ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، تو انو رسول اسا بنایا ہے، شاہدن اسا تو انو گواہ بنایا ہے۔ محبوبہ قیامت والے دن تو آڈی گواہی تے فیصلے ہونگے، تو انو گواہ بنایا ہے، ومبشرن تو انو بشارتاں دینے والا بنایا ہے۔ تو سا بڑیاں بڑیاں پیاریاں بشارتاں دیتیاں نے، جے تشی نہ ہوندے کون دستا امت نو کہ صدیق قیامت نو جنت جان گے؟ یہ تشی نہ ہوندے محبوب دنیا اندر کون جا کے پیغام دینا؟ عمر فاروق دا محل جنت اندر بن چکا ہے، کون بیان کرنا کہ عثمان جنت جان گے؟ کون بیان کرنا شیر خدا علی شیر خدا نے؟ کون بیان کرنا علی المرتضی جنت جان گے؟ کون بیان کرنا اس امت نو کون دستا حسن حسین جنت دے نوجوان دے سردار ہونگے؟ اس امت نو کون دستا تو اڈی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی؟ اس امت نو کون دستا صدیقہ کائنات اماں جی عائشہ جنت اندر تو اڈی زوجہ ہوئے گی؟ یہ کون خبراں دینا کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا؟ یہ کون دستا شام اندر اسلام پہنچ جائے گا؟ یہ کون خبراں بیان کرنا کہ ایران فتح ہو جائے گا؟ یہ کون خبراں بیان کرنا محبوب آئے نا سارے علاقے اندر اسلام دا جھنڈا لہرائے گا؟ اس امت نو کون دستا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے؟ اس امت نو کون دستا کہ قیامت قریب زمین تے اترن گے؟ اس امت نو کون بشارتہ دینا کہ قیامت قریب میری نسل پاک جو سیدنا مہدی پیدا ہونگے؟ اس امت نو کون دستا کہ سات آسمان نے؟ اس امت نو کون دستا کہ زمین
زمین تو پہلے آسمان تک 500 سال دی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان تو دوجے آسمان تک 500 سال دی مسافت ہے۔ پھر ایویں کون بیان کردہ جنتیاں اٹھاں تے سونے تے دیاں نے گارا زعفران دا ہے، کون بیان کردہ جنت دیاں نعمتاں، کون بیان کردہ محبوبہ جنت دے انعامات، کون بیان کردہ اس امت نو قبر اندر کی ہوندے سزا ہوندی ہے جزا ہوندی ہے، قبر کیویں جنت دا باغ بننا ہے، کون اس امت نو دسدا محبوب جی کے سار جناب قیامت نو اعمال نو تولیا جائے گا، جنازے دا ثواب کون بیان کرنا، نماز دا اجر کون بیان کرنا، جمعے دے فضیلتاں دے نماز کون بیان کرنا، روزے دے اجر و ثواب دے تذکرے کون کرنا، حج دے خوشخبریاں کون بیان کردا، صدقہ و خیرات نہ جویں مصیبتاں ٹل دیاں نے او دے نامات کون بیان کردا، اے ساریاں بشارتاں دین لئی کہ دا انتخاب ہویا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا۔ محبوب جی یہ مقام شان اساں تہانوں عطا فرمایا ہے، اگے فرمایا وَنَذِيرًا، محبوب جی اساں تہانوں نذیر بنایا ہے، ڈر سنانے والا بنایا ہے، اس امت نو انجام تو آگاہ کرنے والا بنایا ہے، جتے بشارتاں دیون والے آئے ہو ایویں ویکو ذرا توجہ کرنا، ایک بندہ کے تن خوشخبری دینا ہے کل تینوں اے چیز مل جائے گی، تے دوجا بندہ کے آنا ہے یار تین کارے قتل دا منصوبہ بن گیا ہے میں سونا آواں تے کل تو قتل ہو جاونا ہے، تسی دسو تن دوہاں چو پیارا کیڑا لگے گا جنہیں لاکھ روپیے دی بشارت دیتی ہے یا جنہیں تن قتل دی خبر تو آگاہ کیتے تاکہ تسی اپنا کچھ سبیتا کر لو اپنے اپنوں محفوظ کر لو بچ جاؤ، لاکھ بہتر ہے یا جان؟ اچھی بولو تے اتنی روحانیت مبشران اندر نہیں جتنی روحانیت نذیرہ اندر ہے۔ فرمایا محبوب جی تسی بشارتہ دیون والے بھی ہو تے نال اس امت نو انجام تو آگاہ کرنے والے بھی ہو کہ میری امت دے لوگوں ٹخنا تو سلوار اتے رکھے آئے نہیں تے زمین تنسا دیتے جاؤ گے، اللہ قیامت والے دن رحمتی نظر نہ نہیں ویکھے گا۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ دی قسم نذیران دے اندر جتنی خیرخائی ہے میرے محبوب دی اسی اپنے اتنے جان دے خیرخواہ نہیں جتنے مصطفیٰ امت دے خیرخواہ نے۔ نبی علیہ السلام کی فرماندے نے کہ تو آڈے وچوں کوئی بندہ توجہ کرنا، آپ فرماندے نے رکھنے تو سلوار مرد نیچے نہ کرے، یہ کرو گے قیامت نو رحمتی نظر نال اللہ نہیں ویکھے گا، جڑے قیامت والے دن دی گرفتوں تے یقینی خبر دے کے تو ہنو اس انجام تو بچا لوے انہوں کی آندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ مبشر بھی نے آپ نذیر بھی نے، نال نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے نماز اندر پیر نال پیر جوڑے کرو، محبوب جی جے نہ جوڑیے فرمایا دل بگڑ جان گے تو آڑے دل چ نفرت پیدا ہو جائیں گی۔ آپ نے آگاہ کی تے ڈرائے امت نو سمجھائے دل ٹیڑے نہ ہو جان، جے پیر جوڑ لو گے اللہ تو آڑے دل جوڑ لے گا۔ ایکو حدیث اندر بشارت بھی ہے تے نال نظارت بھی ہے، مبشر بھی نے نال منذر بھی نے، بشیر بھی نے نال نذیر بھی نے، فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے امام تو پہلے رکوع تے نہ جایا جے، امام تو پہلے نہ اتا اٹھیا جے، میں تو انہوں ڈرا رہا ہاں کہتے سار تو اڈا گدھے دا نہ ہو جائے تے کہتے نال بشارتہ دے رہنے۔ فرما جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کیا جے، آسمان تے فرشتے بھی گواہ آمین کہندے نے، ہن آسمان تے فرشتے آمین کہندے نے، ایک کون دسے سوائے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محبوب جی پھر ملے گا کی؟ فرما بشارت سنو بشارت سنو جی محبوب جی فرماؤ، فرمایا جی دی آمین فرشتہ نال مل گئی، جے دے آمین آسمان دے فرشتہ نال مل گئی، میں نبی خبر دینا وہاں
اللہ او دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک نے فرمایا حسن و حسین جنت نوجوانہ دے، فرمایا ساری دنیا تڑپ دیے، فرمایا کوئی شک نہیں حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میں نے کہا تمہیں سمجھینا حسن یا حسین نے بتلایا ہے؟ نہیں، یہ خبر نبی پاک نے دی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ خبر مانتے ہو تو نبی نے جو امین کے کہنے کے ثواب کی خبر دی ہے اس کو کون مانے گا؟ حسن و حسین کی خبر آئے رسول کی زبان سے تو معصوم ہے، اونچی آمین کی خبر مصطفیٰ کی زبان سے آئے تو وہ معصوم کیوں نہیں ہے؟ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ معصوم ہے۔ جس طرح یہ خبر حق ہے اس طرح یہ بھی خبر حق ہے۔ ہم پیغمبر کی کسی خبر کو نہیں جھٹلاتے کیونکہ وہ ہمارے لیے مبشر بن کے بھی آئے، مصطفیٰ نذیر بن کے بھی آئے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ فرمایا یا ایوہ النبی، ناراض نہیں ہو رہے ہو لوگے تو کی کر لوگے، جلسہ تے میں صحیح وال ہوں کر دے ہی رہنا انشاءاللہ، انشاءاللہ کر دے رہنا ہے، تسی نال ہی ہو نا انشاءاللہ۔ کہاں یاد ہے علامہ شہید تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا، کہاں یاد ہے علامہ احسان لذیر شہید اللہ ان کی قبر پہ رحمتہ فرمائے، ادھر تڑپے فرمائے اور میں اس جلسے میں موجود تھا۔ علامہ صاحب نے جب یہ فرمایا تھا تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک مدینے والے کا پرچم پورے ملک میں نہیں لہرا جاتا۔ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، کوئی ساتھ دیتا ہے تب بھی لڑتے رہیں گے، نہیں کوئی دیتا تب بھی لڑتے رہیں گے۔ 25 سال سے لڑتے آ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہ وقت جو پہلے تھا وہ نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ وقت آئے گا مسلک اہل حدیث کو ہم اس سرزمین سرگودا میں غالب کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اسا ہن جاسی شاہ پور تے صحیح وال تے اسا انج اسی خوابج بھی روزانہ ہی وینے بھئی اتھے ہی کام کرنا ہے۔ توجہ ہے تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ میں نبی پاک دیے بشارت منظور ہے فاطمہ تزہرا جنت دی عورتاں دی سردار ہے۔ سارے مندے ہونا کس نے فرمایا ہے؟ رسول اللہ نے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ خبر مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، دنیا کا ہر مسلک مانتا ہے، تو یہ خبر کیوں نہیں مانتے کہ نبی پاک نے فرمایا جو نماز میں رفع الیدین کرے اللہ اس بندے کو ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ اسی زبان سے خبر نکلی ہے، پتہ کس زبان سے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جدو میں انج دی کوئی گل کرنا ناراض ہوندے وہ مولوی ادو کدو وچوں نکل آیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا۔ میں نے تسی موضوع باویں قبر دا عذاب دے دیو نا، میں مسلک حدیث وچوں کڈا تو میں نے پڑھ لیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس آیت مبارک اندر اللہ پاک نے پیغمبر دی زبان دا تذکرہ فرمایا ہے کہ پیغمبر دی زبان معصوم ہے۔ سنو سارا قرآن پڑھو، نبی پاک دی کدے عصمت نو قرآن انج بیان کرنا ہے۔ فرمایا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، اے مابو اعلان فرما دو اے مکے والو 40 سال تواڈے اندر گزارے نے، جے محمد مصطفیٰ اندر کوئی نقص ویکھیا جے بیان کرو۔ سنو میرا اور میری جماعت عقیدہ پیغمبر معصوم نے، پیغمبر گناہ تو پاک نے، بلکہ گناہ میرے محمد دے قریب نہیں آ سکتا، گناہ میرے محبوب دے قریب نہیں آ سکتا۔ معصوم عن الخطا نے، پیغمبر رحمت علیہ السلام کتنی شان بلند ہے، نبی علیہ السلام جنہ دی اکھاں دا ذکر قرآن اندر ہے، جنہ دی زبان دا ذکر قرآن اندر ہے، جنہ دے کناں دا ذکر قرآن اندر ہے، جنہ دے چہرہ پاک
دا ذکر قرآن اندر ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فرما چہرے دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے ہتھاں دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی چال دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی بصیرت دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی خلوت و جلوت دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے جہاد دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی نماز دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے خشوع و خضوع دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے تقوی دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی صفات دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے لباس دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی ازواج دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی بنات دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے بنین دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے صحابہ دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے گھر دی مٹی دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے حجرات دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے گھر دے خلوت دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی مسجد دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے شہر دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے مکے دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے مدینے دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی ولادت تو لے کے جوانی تک ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی باسط دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی پاک دامنی دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے دکھاں دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے سکھاں دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے معجزات دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دے حسن و جمال دا ذکر قرآن اندر ہے جنہ دی عمر دی قسم اللہ اٹھانا ہے جنہ دی پوری عمر دا ذکر قرآن اندر ہے اللہ فرماندہ اللہ عمرو کھا جنہ دی ساری عمر دی قسم اٹھا کے اللہ فرماندہ محبوبہ تیری ساری عمر پاکیزہ ہے تو ہاڑی ساری عمر پاکیزہ ہے لا عمرو کا محبوبہ من توڑی ساری زندگانی دی قسم ہے من توڑی ساری عمر دی قسم ہے جنہ دی موت پاک دا ذکر بھی قرآن پاک اندر آئے ہے جنہ دی آخرت دا ذکر بھی قرآن اندر ہے جنہ دے حوض دا ذکر بھی قرآن اندر ہے جنہ دی شفاعت دا ذکر بھی قرآن اندر ہے جنہ دی بلندی دا ذکر بھی قرآن اندر ہے جنہ دے جنت دی اندر صحبت مجلس تے سنگت دا ذکر بھی قرآن اندر ہے جنہ دی جنت دی رہائش تے محلات دا ذکر بھی قرآن اندر ہے وہ کتنا عظیم پیغمبر ہوں گے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جمیں ساریاں صفات ثابت نے ایویں نبی علیہ السلام واسطے کچھ صفات دی نفی بھی کرنی ہے کہ اے شان میرے رسول اللہ دی نہیں جمیں ثابت ہوئی ہے نا منیا اے شان رسول اللہ دی ہے یہ مقام ہے رسول اللہ کا اللہ کی صفات جدوں بیان کی یعنی صفات اللہ دی یعنی نال نفی بھی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نو بیماری تو پاک ہے اللہ بھولن تو پاک ہے بیماری تو پاک ہے اولاد تو پاک ہے اولاد کوئی نہیں والدین کوئی نہیں کنبہ قبیلہ کوئی نہیں حسب و نسب کوئی نہیں اے اللہ دی شان ہے کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ پاک دی اولاد کوئی نہیں تے 25 دسمبر نو کی ہویا کرسمس ڈے کیک کاٹا ہے ہمارے صدر صاحب نے بھی کاٹا ہے وہ بھی اس میں موجود تھے کرسمس ڈے وانے صدر میں ہو رہی ہے جس قوم کا صدر ایسا ہو غیر ممنون ان کی قوم کی حالت کیا ہوگی صدر کاٹ رہا ہے کیک کس بات کا کرسمس ڈے یکجہتی اظہار یکجہتی کے لیے کیا معنی عیسائیوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ ہماری تمہاری جہت ایک ہے تمہیں غلطی لگ گئی ہے عیسائیوں کی جہت بیت المقدس کی طرف ہے ہماری جہت بیت اللہ کی طرف ہے ہماری ایک جہت نہیں ہے عیسائیت کا اور عقیدہ ہے اہل اسلام کا اور عقیدہ ہے ان کے نزدیک 25 دسمبر کو عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے خدا کے بیٹے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے وہ پیدا ہوئے کلمت اللہ کی حیثیت سے اللہ بیٹوں سے اولاد سے پاک ہے انہوں نے کیک کاٹا اللہ کے بیٹا پیدا ہوا تم نے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھ کے بتلاؤ تمہارا عقیدہ نظریہ کیا ہے اگر عیسائیت کا عقیدے کے مطابق وہی کیک
تم نے ساتھ چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، جو ان کا کیتا ہے وہی تمہارا کیتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم انہی جیسے ہو، تمہارا نظریہ وہی ہے۔ اپنے ایمان کا گلا کرو، وضاحت کرو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا مان کے کیک کاٹا ہے، بتلاؤ تم مسلمان اندر جا کے کیا کرتے رہے ہو؟ مولوی گئے گرجا گھروں میں کیک کاٹتے رہے، گرجا گھروں میں وہ بغیرت ہے شخص جو عیسائیت کے ساتھ جا کے کیک کاٹتا ہے یا ان کا کیک کھاتا ہے۔ ہم نہیں مانتے اس عقیدت کو اور اس جناب یکجہتی کو اور اس مصلحت کو جس میں اسلام پر حرف آنے کی کوئی کوشش کرے، لانے کی کوئی کوشش کرے۔ ہم نہیں مانتے عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عیسائیت کا عقیدہ باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو ان کے ساتھ کیک کاٹتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ، ہم ہر اس شخص سے بری ہے جو مسلک اہل حدیث اور قرآن و سنت سے بغاوت کرتے ہیں، ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ہماری وفا قرآن کے لیے، ہماری وفا مصطفیٰ کی حدیث کے لیے۔ نہیں مانتے ہم کرسمس ڈے کی لوگ مبارکیں نے مور سیاستن مبارکیں دی، اہل وطن کو مبارک ہو کرسمس ڈے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ مبارک، ہمارا رب اولاد سے پاک ہے، ہمارا اللہ اولاد سے پاک ہے، ہم نہیں مانتے۔ لم یلد ولم یولد، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے خلاف کے کاٹے گئے، ہم اس عقیدت کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ تڑپتے رہے جب آئے تھے مدینہ پاک تشریف لائے تھے، 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آپ پریشان تھے، اللہ میرا کب قبلہ تبدیل ہو تاکہ اظہار یکجہتی نہ رہے۔ ہمیں یہ اظہار یکجہتی نہیں چاہیے کہ ہم عیسائی ہو جائیں۔ سنیے توجہ ناراض، چلو خیر۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ساڑھے کو مسئلے پوچھے مولوی جی کیک آیا عیسائیاں لو آیا کھا لوی کوئی وچ عقیدہ بڑھیا پہ، عقیدہ ہوتے بڑھیا ہوندہ ہے فیشی ہونا، اسی کیک میں یہی کچھ ہے۔ کس کا کیک ہے؟ ابن خدا آیا، خدا کا بیٹا آیا، نعوذ باللہ، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ فرماتے، اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ تڑپ کے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ خود راوی ہیں، فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے فرماتا ہے کہ اے محبوب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بندہ ہو کہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا یا اللہ کیسے؟ فرمایا جب میری اولاد ٹھہراتا ہے تو گویا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ غلطی لگی ہے تمہیں، میرا تو یہ بھی عقیدہ ہے 25 دسمبر کو عیسیٰ ابن مریم پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، عیسائیوں کو غلطی لگ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے، انجیل میں ہے، جب مریم کے ہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کھجور کو ہلایا تھا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری تھی، یعنی اس مہینے میں اس وقت میں کھجور کے درخت پر کھجوریں موجود تھیں۔ قرآن یہی کہتا ہے، انجیل بھی یہی کہتی ہے، دسمبر کے مہینے میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس پر کھجوریں لگی ہوں، یہ گرمی میں لگتی ہے، سردی میں دسمبر میں نہیں لگتی، لہذا عیسائیت کو غلطی لگ گئی ہے، عیسیٰ ابن مریم دسمبر میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ جس طرح 12 ربیع الاول والوں کو غلطی لگی ہے، ان کو بھی غلطی لگ گئی ہے، دونوں کو غلطی لگ گئی ہے، پتہ نہیں دو آنکھ کتوں لگی۔ فرمایا لقد جاء، توجہ ہے ماشاءاللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دا شان مقام رفعت جڑیاں صفات ثابت نے، ثابت مانی ہے، نفی بھی کیجئے۔ محبوب جی نفی کے میں فرمایا قُلْ لَوْ أَقُولُ لَكُمْ، اور نفی علیہ میں شروع کرا،
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب جی فرما دیجئے میرے کول اللہ دے خزانے نہیں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میرا سوال ہے جدوں جناب آندہ ربیع الاول بازار اندر بینرز لگ دے ہوتے آیات لکھی ہوندیاں نے تے میں پوچھنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ آیت بھی لکھی ہوندی ہے. اور اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی کوئی لکھ دا ہے، کوئی اے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لکھ دا ہے. میں پوچھنا چاہنا کدے کدے ربیع الاول دے مہینے اندر اے بھی بینر تے لکھی ہوئے پتہ چلے اے بھی شان رسول اندر قرآن اندر ہی آیت موجود ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. اے محبوب جی فرما دیجئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں خزانے دا مالک نہیں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. 7واں پارہ اس آیت نو کون مانے گا؟ جویں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت نو مندے ہو، جویں مبشر نذیر والی آیت نو مندے ہو، جویں سراج منیرہ والی آیت نو مندے ہو، اے بھی آیت مبارکہ توجہ کیجئے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. محبوب جی اعلان فرما دیجئے میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، میں مختار کل نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں نفع نقصان دا مالک نہیں، میں بگڑیاں بنانے والا نہیں. اے شان میری نہیں، اے شان کی دیئے تبارک الذی بیدہ الملک. گونج پوے توڑی آواز جاس کے پورے صحیح والم در آواز پھیل جائے جنہ لوگا دا جناب سین شہ دے وے کہ اہل حدیث صرف نبی پاک دی حدیث دی امیت بیان کر دینے، عقیدہ توحید بیانی کرنے یا تقلید دا رد کر دینے، عقیدہ توحید بیانی کرنے یا سنت امیت دین دینے، نہ اللہ پاک دی توحید بیانی کرنے. مغالطے دور کیجئے. میرے مسلک دی اساس بنیاد جڑی ہے وہ لا الہ الا اللہ وے، اور دوجی بنیاد جڑی ہے وہ محمد رسول اللہ وے. جتے حدیث دی امیت ہے، جتے سنت دی امیت ہے، جتے اسی تقلید دار رسومات بدعات دا رد کرنے ہاں، اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس واسطے تشریف لے آئے نے عقیدہ توحید نو بیان کرنے ہاں. کیوں؟ سنت عمل دا فائدہ نہیں جی عقیدہ توحید نہیں، حدیث سے عمل دا فائدہ نہیں جی عقیدہ توحید نہیں. فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. محبوب جی اعلان فرما دیجئے میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں، میں مختار کل نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں نفع نقصان دا مالک نہیں. اے قرآن نفی کر رہے ہیں، اے دی ان پنجابی اندر نفی کیویں ہوئے گی؟ توجہ کرنا. اہل حدیث آندہ ہے اے کہو کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اس جناب نات دا انکار نہیں، نبی پاک دی شان بیان کرو. میں صدقے سونا مکھڑا اس نات دا انکار نہیں. نبی پادی شان اندر مقام اندر حسان بن ثابت بھی کہندے گئے نے کہ احسن منکا لم ترکت عینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. نعت دا انکار نہیں، نعت پڑھو، ضرور پڑھو، بار بار پڑھو، روزانہ پڑھو، نعت پڑھو، نعت پڑھو، نعت پڑھو. نعت کے انکاری نہیں، لیکن نعت کے آڑ میں شرک نہ کرو. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. نعت دے انکاری نہیں، نعت پڑھو. اے بھی کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس نعت کے بھی انکاری نہیں. جیڑے جس جملے دی اندر شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، جس جملے کی اندر قرآن و حدیث
کی نفی جناب نہ ہوتی ہو وہ شان بیان کیجئے، لیکن جیڑی نعت اندر شرک ہوئے، جیڑی نعت قرآن و سنت دے خلاف ہوئے، رد کرانگے، رد کردے رہانگے۔ اللہ پاک دی رحمت نال جرت و ہمت نہ رد کیتا ہے، رد کردے رہانگے۔ اے الفاظ نہیں مننا گے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، نہیں نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، نہیں جتنا سرکار نے دیا مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، نہیں مانتے، نہیں کہتے یہ نعت نہیں ہے، یہ خود ساختہ جملے ہے، قرآن دے خلاف نے، حدیث دے خلاف نے۔ کون آدھا ہے حسن بیان نہ کرو، کون آدھا ہے جمال بیان نہ کرو، کون آدھا ہے دائی حلیمہ دا آنا بیان نہ کرو، کون آدھا ہے دائی حلیمہ دی شان بیان نہ کرو، کون آدھا ہے نبی پاک دا حسن و جمال بیان نہ کرو، کون آدھا ہے آپ دی ہتھا دی نرمی بیان نہ کرو، کون آدھا ہے چہرے دی چمک و دمک نہ بیان کرو۔ اللہ دی قسم ہے میرا عقیدہ کی ہے، ایک صحابی آندہ ہے، میں نبی علیہ السلام دی ہتھیلی ہوتے ہاتھ رکھی ہے، اتنا ریشم نرم نہیں جتنے میرے محمد دی ہتھیلی نرم سی۔ نبی علیہ السلام دا حسن و جمال بیان کردہ ہے صحابی۔ ایک اور صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر کوئی میرے کو پوچھے نبی پاک دا چہرہ کیویں دا سی، میں بیان نہیں کر سکتا، کیوں؟ اکھ بھر کے ویکھن دی ہمت نہیں سی پہندی، نگاہیں چکا لیتا تھا محمد کے چہرے کو دیکھتے ہی، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرے پر پوری طرح نظر جما لے، جھک جاتی تھی ادب سے۔ آئیے سنیے کیا مانوانا چاہتے ہو؟ ہم محمد مصطفیٰ کو نوریوں سے، ناریوں سے، کائنات سے، مخلوق سے اعلیٰ و افضل مانتے ہیں، بلکہ سنیے ہمارے نزدیک جنت بھی اتنی پاکیزہ نہیں ہے جتنے میرے محمد کا وجود پاکیزہ ہے۔ کیا منوانا چاہتے ہو؟ اس جمال مصطفیٰ یا حسن مصطفیٰ یا مقام مصطفیٰ؟ ہم سے پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، جن کا محبوب کے علاوہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تمہارا تو گزارا ہو سکتا ہے، بہت ساری سرکاریں ہیں، سہیوال میں بھی موجود ہے، سرگودے بھی موجود ہے، ملتان بھی خالی نہیں ہے، اچ شریف بھی بھرا ہوا ہے، لاہور بھی اس مقام میں مندہ نہیں ہے، پاک پتن بھی بہت سارے ہیں، پنڈی بھی بھرا ہوا ہے۔ کون سا شہر ہے جہاں سرکار نہیں ہے؟ ہم سے پوچھو جن کی کوئی سرکار نہیں ہے، ایک ہی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ کون کہتا ہے ما اجمل کا ما احسن کا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا۔ ہم کہتے ہیں ما احسن کا ما اجمل کا، ٹھیک کہا ہے میرے علی نے، ہم اس کا بھی انکار نہیں کہتے، کہتا ہے کہاں جا کے اکھیاں لڑیا ہے، ما احسن کا ما اجمل کا، تجھ جیسا حسین کوئی نہیں، تجھ جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ کون کہتا ہے؟ کعبہ ہم انکار کرتے ہیں۔ انکار ہی کس بات کی ہے کہ جیڑی شان اللہ نے دی تھی نہیں، جھوٹ نہ بولو۔ شان مسئلہ غیب ہے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ رسول اللہ کی شان ہے؟ جو بیان کرو اس پر قرآن سے دلیل دے دو، حدیث سے دلیل دے دو، چوم لیں گے اس شان رسول کو۔ ہو شان رسول، اس پر دلیل ہو، دلیل نہیں ہوگی تو انکار کریں گے، کہیں گے نہیں، جھوٹ نہیں بولنے دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فرمایا کل، توجہ ہے ماشاءاللہ، میرا دل کرتا ہے میں عیسائی راہ صحیح وال ہی رہا، تھوڑا کی خیال ہے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو کھا جڑے تنگ ہو میرے تو، چلو تو ساتھ تنگ ہونے یہ سمرا کے لیں تو نہیں سی تنگ ہونے چاہیے۔ چلو فرمایا کل اقول لکم عندی خزائن اللہ، معبوم ذرا نفی کیجئے، نفی کیجئے۔ جب اللہ دے بارے نفی کیتی اولاد کوئی نہیں، خوش ہو، جب رسول اللہ دی نفی کرنے لگے تو پریشان ہو گئے ہو۔
قُلْ لَوْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ محبوب علیہ السلام فرماندے نے محبوب جی ادھر اعلان فرما دیجئے میں اللہ دے خزانے دا مالک نہیں، میں مختار کل حاجت روا مشکل کو شان نہیں، میری او شان جڑی قرآن و حدیث دے مطابق توجہ کرنا۔ ایک حدیث ہے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد جان دو نا بخاری رو قرآن تو با سب تو اونچی کتاب کیڑی ہے؟ بخاری۔ بخاری عظیم الشان کتاب ہے جس کی شان پہ آج تک کوئی فرق نہیں آیا، جس نے اس کے خلاف بولا یا لکھا وہ خود تو رسوا ہو گیا۔ بخاری اسی طرح چمک رہی ہے اور قیامت تک چمکتی رہے گی۔ اور بخاری کی شاید میں کہا کرتا ہوں اللہ نے یہ ادا قبول کر لیا ہے۔ کہاں یاد ہے امام شافعی رحمہ اللہ، کسی بندے نے غیبت کی امام شافعی رحمہ اللہ، اگلے دن وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے وہ گھر پہنچ گئے، وہ بڑا حیران کرنے لگا امام صاحب تسی ہن پریشان بھی آپ میں کل تے بنا دے خلاف بول دیا رہا تے کھجوروں کا ٹوکرا؟ فرمایا تو کل سنیا میرے خلاف بولتا رہا ہے تے میں چونکہ گناہ دین دا کم اینا مصروف ہوندا ہے کرن دا ہر وقت مصروف رہیندا ہے، اپنے گناہ دی معافی منگن دا بھی ٹائم نہیں لگدا، اتنا دین دا کام کیتی رکھیندا، حدیث دا کام کیتی رکھیندا۔ تو جو کہ غیبت کرنا ہے تو جیڑا مسلمان دی غیبت کرے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کردا ہے، تو جو کہ میرے گناہ دی معافی دا سبب بنے تو میرا دل کیتا تے ٹوکرا کھجوراں دا دے آئی۔ جو امام بخاری کے خلاف لکھے نا انہوں کھجوراں دا ٹوکرا دیتا کرو کہ امام بخاری شاید اللہ نے محنت قبول کر لی ہے، تم بکواس کرتے ہو اللہ بخاری کے درجات بلند کرتا ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ پھر حدیث تے غور کیجئے بخاری میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، اللہ دے راہ اندر قتال مارکا جاری ہے۔ صحابہ شام میں رپورٹ دین لگے محبوب جی فلاں توڑے پروانے دیوانے نے آج بڑا جہاد کیتا ہے، بڑے کافر مارے نے، بڑا جہاد کیتا ہے اور بڑے بندے مارے نے۔ نبی پاک نے فرمایا انہیں جانا ہے جہنم اندر۔ صحابہ چونک گئے، لڑیا ہے، کلمہ بھی پڑھدا ہے، جہاد بھی کردا پیا ہے، بندے بھی کہیں مارن تے جانا جہنم وچ۔ صحابی فرماندے اگلے دن جدوں مارکا قتال شروع ہویا میں اس بندے دے آس پاس رہے آگے پیچھے رہا ویکھاں کہ کی کردا ہے، دے کولوں کیڑا جرم ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انہیں جہنم میں جانا ہے۔ اگلے دنوں لڑیا، بڑی جرت نہ لڑیا، لڑدیاں زخمی ہو کے گریا۔ صحابی دی تاڑ اندر اچانک ویکھیا او زخمی گریا پیا، کرا رہا ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ برداشت نہ کر سکیا، انہیں اپنی گردن تے آپ ہی تلوار چلا دیتی، تردی وجہ تو تے خودکشی کر بیٹھا۔ صحابی تو دوڑے ہے، توجہ کرنا صحابی نے کی کہنا جیدہ سی جے میں کہاں تو انہوں کوئی خبر دے وا کہ کل بارش آ جائے گی، مثلا میں کہہ جانا کل بارش آ جاونی، دعا کرو آ جائے تے جے آ جاوے تے میں اج کہہ جاواں تساں کل آگنا تساں آگنا بالکل ہن کوئی شے بھی تانوں انج دی لوڑ چھوڑ ہوئے نا دعا کروانی اتھے جاؤ کل آ گئی انج ہی ہو گیا۔ کوئی سہیوال میں خبر دے کل کی وہ ایسا ہی ہو جائے۔ اتھے تے کی حال یہ تے سچی خبر دی تے بعد دی بات۔ مناد علیہ السلام حافظ عبداللہ شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن ایک عورت روز آوے وہ آکھے با میرا پتر گم ہو گیا، حافظ جی کتاب کٹو۔ ان عورتوں نے کون سمجھائے با کتاب کتب کوئی نہیں ہوتی، با کتاب کٹو میرا پتر کچھ۔ حافظ صاحب فرمانے میں نے بڑا سمجھایا با کتاب کتب کوئی نہیں سکا، نہیں مولوی جی تسی پہنچے ہوئے ہو کتاب کٹو تے سے۔ حافظ صاحب فرمانے لگے میں انہوں کیا با میری کتاب تیرا ذکر ہے، او سکا نہیں مولوی جی میں پتا ہے تسا میں نے کسے دسیا ہی سمجھایا ہی با کٹ دے بڑی اوکھی تے کٹو کتاب۔ میں جڑ تنگ آ کے اخبار پڑھ دا روز آ ونج بڑی اور اسی محلے دی میں اخبار چا پھاڑی تے او دا انہوں چا ولیٹ کے ایک اور چٹے کاغذ جنہوں پا کے میں کہ اے تویز لے ونج نیوائے وقت دا اخبار دا انہوں چاہ کے تو چاہ رکھ سرہانے تھلے اللہ کرے گا تیرا بیٹا آ جائے۔ انہیں جا کے رکھیا سرہانے دوئے دن بیٹا آ گیا۔
انہیں سویرے اگلے دن جناب سوٹ کپڑے دا چکیا، مٹھائی دا ڈبہ چکیا، حافظ صاحب دے گھر تے. حافظ صاحب آپ گھر کوئی. حافظ صاحب دے گھر والے نو ملے، عورت تے کہن لگی اے جی میں حافظ صاحب نے دسیا سی نا انجے کیتا ہے تے اللہ کیتا ہے بیٹا میرا آ گیا تے اے میں آئی ہاں شرنی لے کے مٹھائی لے کے. انہوں نے تعویذ دیتا آئی انہوں نے کہا ٹھیک. ہن بی بی جڑی گھر والی سی وہ غصے چ بیٹھی، اللہ انہوں دی بھی مغفرت فرمائے، ہن تے فوت ہو گئے، وہ بھی غصے. ادو حافظ صاحب آ گئے، ویکھیا تے گھر والی دا موڑ جڑا ہی حافظ صاحب خود دس دے ہوندے نے، بہت موڑ بڑا خراب. میں پوچھا کی ہویا؟ اس نے کہا میرا بھرا کدوں دا گم ہویا، میرا بھرا کدوں دا گم ہویا. انہوں تویز دیتا ہے ساڑھے واسطے کوئی سالہ اپنا گم، او دے واسطے کوئی نہیں. کی ہویا؟ انہیں ساری گل دسی. حافظ صاحب آکھیا انہوں تو ہیک دیتا ہے تو پوری نے وقت لے لے، جو تیرا بھرا انجا ہوندہ ہے نا تو پوری نے وقت سنبھال لے. اینج تکا لگتا ہے جھوٹے آنا، یہ تکے ہوتے ہیں. لیکن رسول اللہ کی تو خبر ہوتی ہے آسمان سے آئی ہوئی وہی، وہ تو معصوم. یہ آج خبر اینج پوری ہوئے تو دوجہ دن صحیح وال سارے ٹوٹ پینا اس بندے آلہ بات پہنچے ہوئے. یہ جو آکھیا سومے ہوئے ہے. ہن دسو صحابن کی کہنا چاہیے دا سی؟ جنہوں نے خودکشی کی تھی نا صحابی دوڑے ہیں، نبی علیہ السلام والے دوڑے آ رہے تھے. نبی بنو ویکھی آندہ اشہد انکا رسول اللہ، میں گواہی دینا وہاں تسی اللہ دے سچے رسول ہو. اے نہیں کیا تسی مختار کل حاجت رواؤں. صحابی کی آندہ تسی سچے رسول ہو، کیونکہ رسول دی خبر سچی ہوندی ہے، وہی ہوندی ہے، دین ہوندی ہے، حجت ہوندی ہے، سند ہوندی ہے. مشکل کشا ہوندہ عالم الغیب ہوندہ صحابی نے اعلانی کیتا، نبی ہوندہ اقرار کیتا ہے. نبی و تربیت ہے نا صحابہ کرام دی. انج نہیں فرما محبوب جی تو اڈے تے گوڑے نو پینا چاہیے، رکو کرنا چاہیے، تو ہنتے سجدہ کرنا چاہیے، تو اڈے تسی تے عالم الغیب وہ جو کل کیا اومیں ہویا نہیں. آندہ ہے میں گواہی دینا وہاں تسی اللہ دے رسول ہو. صحابہ دا منج تے تربیت ویکھیے. نبی علیہ السلام دی ذات تو جس چیز دی اللہ نفی کر دینے، فرمایا قُلْ لَوْ أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ. اے محبوب جی اعلان کیجئے، دوجی نفی کیجئے، لا عالم الغیب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا. لا عالم الغیب، لا عالم الغیب. گل سنو، جڑا میری بات لکھے نا با مولوی کہہ رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اس کو لازم ہے ساتھ وہ اس آیت قرآنی کو بھی لکھے. لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. لا عالم الغیب، شان بیان کرن دی واری آئیے. فرما انا سید ولد آدم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم دی ساری اولاد دا سردار وہاں. ولا فخرا، میں اس بات فخر نہیں کرنا. کہتے نبی پاک نے فرمایا انا الحاشر، میں حاشر وہاں، میں دیتے فخر نہیں کرنا. کہتے آپ نے فرمایا اللہ پاک نے میرا نام جناب احمد رکھیا ہے، کہتے محمد رکھیا ہے. کہتے میں نے اللہ پاک نے بنایا ہے میرا نام عاقب ہے، میں فخر نہیں کرنا. میرا نام حاشر ہے، میں فخر نہیں کرنا. تے جے نبی پاک عالم الغیب ہوندے، آپ فرما دے میں عالم الغیب وہاں، میں اس تے فخر نہیں کرنا. میں نے اللہ نے غیب دان بنایا ہے، میں فخر نہیں کرنا. جدوں نبی پاک نے نہیں کیا تسی کیوں آندے ہو؟ جدوں صحابہ کرام نے نہیں کیا تسی کیوں کہندے ہو؟ جدوں قرآن نفی کردہ ہے، جے میں اثبات کی عقیدہ ہے، نفی تے بھی عقیدہ رکھیے. لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. ولا اقول لکم انی ملک، تے میں نوری بھی نہیں، میں نوری بھی نہیں، میں فرشتہ نہیں، میں نوری نہیں. میں کون ہوں؟
قل سبحان ربی قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، میں ایک بشر رسول ہوں، اے میرا مقام ہے۔ نبی پاک نے اپنی ذاتی نفی کے میں فرمائی ہے، 29واں پارہ ہے، فرمایا قل انی لا املک لا املک لکم ذرا ولا رشدا، اے محبوب جی فرما دیجئے لا املک لکم لا املک لکم، قرآن دی آیت مانا کی ہے تے مخاطب کون ہے؟ لکم، لکم دے مخاطب کون ہے؟ ہن ذرا تفسیر اندر جانا، توضیح اندر جانا، نبی پاک تشریف فرمانے یہ آیت اسمان تو آئیے، سامنے صحابہ کرام موجود نے، نبی پاک نو حکم ہے قل انی لا املک لکم، فرما دیجئے محبوب لا املک لکم، جڑے میرے سامنے کون؟ ان مانا کی بڑھے گا اے ابو بکر جی محبوب لا املک لکم لا املک لکم، اے عمر لا املک لکم، اے عثمان لا املک لکم، اے علی لا املک لکم، اے میریاں بیویوں لا املک لکم، اے میریاں بیٹیوں لا املک لکم، اے میری آل بیت لا املک لکم، اے میرے صحابہ لا املک لکم، اے میری امت کے لوگوں لا املک لکم، قیامت تک یہ آیت بولتی رہے گی، جدوں امت آندی رہے گی قرآن بولتا رہے گا لا املک لکم لا املک لکم، میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں، او ہوندا ہے جو میرا اللہ چاہندا ہے، میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں۔ محبوب جی یہ تے گل سمجھ آ گئی ہے کہ تسی ساڈے نفع و نقصان دے مالک نہیں، چلو اپنی ذات دے تے مالک ہوو گے، لا املک لنفسی لا املک لنفسی، میں محمد اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قرآن پڑھئے، اللہ کی قسم دل دماغ صاف ہو جائے، قرآن کب آگے مشرک کو چلنے دیتا؟ لا املک لنفسی، میں نہیں ہوں مالک اپنی جان کے نفع و نقصان کا۔ بتلائیے کیا معنی کیا جائے لا املک لنفسی، اپنی ذات کا اپنی جان کا میں محمد خود مالک نہیں ہوں۔ اگر میں ہوتا، آئیے دوسرے پہلو کو کھولتے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں ہوتا اپنی جان کا نفع و نقصان کا مالک، تم جانتے ہو میں جب دنیا پہ آیا تھا تو میرا باپ نہیں تھا، الم یجدک یتیمن، جو خود یتیم ہو وہ اپنی جان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ جانتے ہو سفر میں میری ماں فوت ہو گئی تھی، لا املک لنفسی، مجھے دادا کو مجھے ضرورت تھی کہ میرا دادا مجھے پالے، لیکن بچپن بھی اٹھ گیا تھا، لا املک لنفسی، مجھے ضرورت تھی میرا چچا میرے پاس رہتا لیکن میرے پاس فوت ہوا، لا املک لنفسی، میرے سر کو درد ہوا، مجھے دکھ آئے، مجھے تکالیف آئیں، مجھے پریشانیاں آئیں۔ اگر نہ یاد ہو تو طیف کے سفر کو یاد کرو، صدیقہ کائنات خود موجود ہے، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ دنیا اپنی زندگی کا مشکل ترین دن بتلائیے، فرما طیف کو پڑھ لو۔ طائف مجھ پہ پتھر برسائے گئے، زخمی ہے محبوب، حتیٰ کہ جوتے مبارک بھر گئے خون سے۔ کون انکار کرتا ہے
معجزات اور شان بیان کر کے امت کو دھوکہ دیتے ہو کہ وہ مشکل کشا و حاجت روا ہے۔ شان نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتی ہے، دکھ اور مصائب نبی پر اس بات کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ۔ انبیاء کی دو ہی تو سیرت کے پہلو ہے، مجھے ایک نبی کا نام بتلا دو جس نبی کی شان تو قرآن میں ہو، ساتھ دکھ قرآن میں نہ ہو۔ یوسف کی شان ہے تو یوسف کے دکھوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی عظمت ہے تو یعقوب کی آنکھوں کے آنسو بھی قرآن میں ہے۔ زکریا کی شان ہے تو زکریا کی محتاجی بھی ہے قرآن میں۔ سلیمان علیہ السلام کی شان ہے تو دکھ بھی موجود ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن میں ہے تو مصائب و علام بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر میرے محمد کی شان قرآن میں ہے تو محمد کے دکھوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ کسی ایک کا ذکر لائیے۔ فرمایا کل املک لنفسی، میں اپنے نہ جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ آج تمہارے مشکل کشا ہے، کیوں بیان کرتے ہو؟ زبانیں بند کر لو، پھر بیان کیوں کرتے ہو؟ کہ رسول اللہ سجدے میں تھے تو اوپر گندی اوجری ڈال دی گئی تھی تو سیدہ فاطمہ نے آ کے اوپر سے ہٹائی تھی اس گندی اوجری کو، پھر کیوں بیان کرتے ہو؟ رسول اللہ کے گلے پاک میں کپڑا ڈال دیا گیا اور آپ کو گھسیٹا گیا، صدیق کو مارا گیا۔ رسول اللہ جب ہوش میں آئے تو پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میں پوچھتا ہوں صدیق سے بڑا ولی کون ہے؟ اگر ولایت مشکل کشا ہوتی ہے تو سب سے بڑا ولی اس امت کا وہ صدیق ہے۔ صدیق کے تو بے ہوشی کی عالم میں ہے، سمجھ نہ آئے تو پڑھ لیجئے سیدہ سمیہ کا واقعہ پڑھیے۔ سمیہ کو باندھا ہوا ہے کافروں نے، ساتھ شوہر بھی ہے یاسر، بیٹا بھی ہے عمار، کافروں نے پکڑا ہوا ہے، میاں بیوی کو باندھا ہوا ہے۔ سیرت والوں نے لکھا ہے دونوں کے جسم سے کپڑوں کو اتار لیا گیا، مرد عورت کو مختلف درختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو منگوایا گیا۔ کہتے ہیں ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے باندھ دو، چیر دو۔ یہ کیفیت ہے۔ کون ہے مکہ میں موجود؟ ساری کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ موجود ہے، تم آج پکارتے ہو، رسول اللہ تو اس وقت موجود تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پکارا ہو تو کسی کتاب کا حوالہ دیجئے، شرم نہیں آتی صحابہ کا نام لیتے ہوئے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ پکارا ہے نہیں، اللہ کا امر۔ رسول اللہ کو اطلاع ہوئی، آپ اس در پہنچے، دیکھا کافر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، شرم و حیا کے مر نگاہوں کو نیچے کر لیا اور کیا فرمایا؟ اے سمیہ، اے یاسر، آ گیا ہوں، پھونک مار کے اڑا دوں گا، ساری دنیا میرے اختیار میں، جو میں مرضی کر لوں۔ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے قصوں میں، وہ یوسف علیہ السلام قصے میں پڑھ رہا تھا، یہودا نے جو مصر میں پاؤں مارنے لگا، پیچھے سے یوسف علیہ السلام بیٹے نے آگے کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، اگر پاؤں مارتے سارا مصر الٹا ہو جاتا۔ جھوٹ بولنے کے لیے اس ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے، سچ بولنے پر پابندی ہے۔ سچ بولو گے تو پرچہ ہوگا، جھوٹ بولو گے تو سبحان اللہ ہوگی۔ جتنا مرضی جھوٹ بولو، جتنی مرضی گپ مارو، ابھی میں یہاں بیٹھ کے 10 حدیثیں جھوٹی بنا کے پیش کرتا رہوں، تم سبحان اللہ کہتے رہو، کہنے کی کمال ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو جدوں میں قرآن حدیث پڑھ کے سچی بات کراں گا، لے فرقہ وریت پھیلا گیا ہے، ساری فرقہ وریت قرآن میں ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھنے والا کس ملک میں بیان ہی نہیں ہوا قرآن و حدیث، سب یہ سمجھتے ہیں کس سے کہانیوں کا نام اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، آہا واہ واہ کمال ہے، آواز ایسی تھی جیسے ماشاءاللہ فلاں گوئی کی ہوتی ہے، وہ بھی بھول گیا سی سانو، بعد جا کے سنا دیں ماشاءاللہ فلاں جڑا گوئی آئی نا اور جڑی چاہ ساندھی نا اور جاس مولوی نہیں ہوئی دے چھڑی۔ یہ آواز پہ قوم ذلیل ہو گئی ہے، رسوا ہو گئی ہے۔ اس علاقے میں رافضیت تھی اور سریکی، انہوں نے اپنے وہ نوحوں پر مرثیوں پر قوم کو ورغلایا، اور یہی حالت اہل سنہ کی ہماری ہو رہی ہے۔ منہج کو پہچانیے، عقیدے کو پہچانیے۔ رسول اللہ کو کیا فرمانا چاہیے تھا؟ سمیہ جانتی ہو میں مختار کل حاجت روا ہوں، الٹ پلٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، میں آ گیا ہوں۔ نہیں، کیا فرمایا؟ اصبروا یا آل یاسر،
یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، اِنَّا مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّةُ، میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں. بشارت دینا میرا کام ہے، بچانا میرے رب کا کام. یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار. بلال کو کوئلوں پہ لٹاتے تھے. کون سا مسلک ہے جو نہیں بیان کرتا؟ بلال کو کوئلوں پہ لٹایا گیا تھا، اس لیے لٹایا گیا تھا نا کہ مکہ مدینہ میں ان کا مشکل کشا کوئی نہیں تھا، مشکل کشا آسمان پر تھا. جو خود مشکل کشا ہو یا جن کا مرشد مشکل کشا ہو، ان کے غلاموں کو، پروانوں کو، دیوانوں کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا. ہجرت کس لیے ہوئی؟ عقل بند ہو گئے تو ہمارا قصور و جرم کیا ہے؟ کیوں ہوئی ہجرت؟ ہجرت کیوں کی گئی؟ ہجرت کا معنی کیا؟ اپنے وطن کو چھوڑنا. وطن کو کون چھوڑتا ہے؟ جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ اپنے وطن کو نہیں چھوڑتا. وطن کو وہی چھوڑتا ہے جس کا بس نہ چلے. اور رسول اللہ نے تو مخاطب کر کے بیت اللہ کو کہا تھا، اے بیت اللہ، میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں کہیں جاؤں. اگر تیرے رہنے والے میں محمد کو مجبور نہ کرتے تو میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں مکہ چھوڑوں. چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں محمد مجبور ہوں. جو غار ثور میں راتیں گزارے وہ کائنات کا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا. وہ سید العالمین بھی ہے، امام الاولین والآخرین بھی ہے، ساری کائنات کا سردار ہو سکتا ہے. مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشکل کشا حاجت روا ہونا یہ میرے رب کی شان، یہ رسول اللہ کی شان نہیں. رسول اللہ کی شان ہے امام الانبیاء ہونا. رسول اللہ کی شان ہے ساری کائنات سے خوبصورت ہونا. رسول اللہ کی شان ہے ساری کائنات سے بڑھ کے حسین و جمیل ہونا. رسول کی شان ہے معصوم ہونا. رسول کی شان ہے شفاعت کرنا. رسول کی شان ہے ساقی کوثر ہونا. رسول کی شان ہے مبشر و نذیر ہونا. رسول اللہ کی شان ہے ناطق وحی ہونا. رسول اللہ کی شان ہے مطاع و مقتدی ہونا. رسول اللہ کی شان ہے ساری کائنات کی امامت، آپ کی شان ہے مقام ہے رفعت امام اعظم ہونا. رسول کی شان ہے مطاع ہونا. رسول کی شان ہے مقتدی ہونا. رسول کی شان ہے رہبر شریعت ہونا. رسول کی شان ہے امیر شریعت ہونا. رسول کی شان ہے حکیم الامت ہونا. یہ سارے لقب تم نے مولویوں کو دے دیے اور اللہ کا درجہ جو ہے وہ رسول کو دے دیا. جو شان رسول کی تھی وہ رسول کی رہنے دیجئے. یہ ہے شان رسول. کیا؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ ہے ماشاءاللہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بندے نے مسئلہ پوچھیا، انہاں مسئلہ دسیا. انہاں کیا تسی حدیث پڑھ کے من سنائیے ابو بکر عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین تا اس طرح فرمایا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ جب یہ بات سنی، حدیث کے بعد ابو بکر عمر کا نام سنا تو فرمایا ڈر جا کہیں آسمانوں پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں رسول کا حوالہ دیتا ہے، تو ابو بکر عمر کا ذکر کرتا. یہ ہے رسول جنہوں نے مانا تھا رسول کو رسول. صحابہ حدیث کے مقابلے میں وہ قول پیش کر ابو بکر عمر کا. عبداللہ فرماتے رضی اللہ عنہ تجھ پہ آسمانوں پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اللہ کے بندے میں نے حدیث پڑھی ہے، تو ابو بکر عمر کا قول لاتا ہے. حدیث کے مقابلے جب ابو بکر عمر کا قول ہو تو یہ حالت ہے. بتلاؤ پتھروں کی بارش ہو آسمان سے، تو جو رسول کی حدیث کے مقابلے میں کسی بزرگ کا قول لائے، بتلاؤ پتھر چاہیے کوئی اور شے چاہیے؟ ان پر تو کوئی مطلب لوہے دی کوئی بارش ہونی چاہیے. آگ کی چلو آگ دی ٹھیک. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. توجہ ہے ماشاءاللہ، تھاکتے نہیں گئے. شروع کریے مڑ چلو. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ ہن میری تمہید مک گئی ہے، جڑی میں ایت پڑھی ہے تقریر شروع ہون لگی. تسی جیندے ہو نا ماشاءاللہ، جیندے ہو، سن دے پے ہو. چلو مرے ہوئے ہو جی پھر بھی جی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یقیناً تواڈے کول کون آئے؟ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کی بن کے آئے نے؟
رسول تے رسول جدو بن کے آ جاوے او دا مانا کی ہوندہ ہے آننا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ رسول تھا ہوندہ ہے او دی اطاعت کیتی جائے رسول بن کے آئے رسول دا درجہ رسول نو دیجئے حاجت روا بن کے نہیں آئے مشکل کشا بن کے نہیں آئے تائیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل سیاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سی جدو نبی علیہ السلام وفات پئی صحابہ اکرم ڈگمگائے کہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کی موت آ جائے اس ویلے صدیق نے یہ بات فرمائی سی من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات نال پڑھیا سی وما محمد الا رسول یہی میں پیغام دینا لقد جاءکم رسول من انفسکم کہ محمد مصطفیٰ نو رسول منے الہانی منے رسول منے مشکل کشانی منے رسول منے حاجت روانی منے رسول منے آپ نو واجب الاطاعت منے اتباع منے کیونکہ رسول منے آپ ہی واجب الاطاعت نے کیونکہ آپ رسول نے کلمہ اسلام اندری گل منی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ منے کہ محمد رسول اللہ نے شہادت منے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ دے عبد منے تھے اللہ دے رسول منے لقد جاکم رسول من انفسکم رسول اللہ آئے نے تو اڈے وچو آئے نے رسول بن کے آئے نے تے شان کی مقام کی عزیز علیہ مانتم اتنے مہربان اتنے شفیق نے کہ توہاڈا دکھ مصطفیٰ نو گوارا ہی نہیں اتنے مہربان اتنے شفیق بن کے آئے نے عزیز علیہ مانتم دی شان رسول اللہ دی اتنے مہربان نے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی توہاڈے وچوں بندہ ایک جوتا پا کے نہ چلے نیچے نہ گر پاؤں اتنی تکلیف بھی میں تہاڈی برداشت نہیں کر سکتا اتنے مہربان نے نبی علیہ السلام اپنی امت نال فرمایا میرے صحابہ میرا دل کردا ہے ہر وضو نال مسواک ہر وضو نال مسواک لازم ہوئے ہر وضو نال مسواک لازم ہوئے اے میرا دل کردا ہے لیکن میں ہر وضو نال مسواک نو حکم کیوں نہیں دیتا اس واسطے کہ تسی ہر وضو نال مسواک جی حکم ہو جائے فرض ہو جائے تے توہن مسواک نہ ملے بنان دی تکلیف ہوئے تے محمد نو تھوڑی تکلیف برداشت نہیں ہوتی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حدیث البخاری اندر نبی پاک معراج تے گئے اللہ نے 50 نمازاں دتی ہیں محدثین نے لکھا ہے اللہ دی اطاعت کی انتہا ہے رسول اللہ کے وجود کے اندر 50 نمازاں لے کے ٹور پہ راستے تے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا بھائی تھوڑی امت کو کوئی نہیں یہ پڑھیاں جاونی اللہ دے حضور عرض کرو تخفیف ہو جائے تے فرمایا محبوب ان امتک لا تطیق تھوڑی امت اس چیز دی طاقت نہیں رکھے گی محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر ان امتک کے الفاظ نہ ارشاد فرماتے محبوب کبھی واپس نہ جاتے گئے ہی اس لیے ہے کہ امت پہ مشکل نہ ہو جائے دکھتی رگ کو جو دکھتی رگ تھی نا رسول پاک کے اندر جو دکھ رہا تھا جو امت کی خیرخائی تھی جو امت کے ساتھ پیار تھا شفقت تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں بات کی شاید میں یہ کہوں کہ تو آپ پہ مشکل ہوگا تو رسول اللہ کبھی واپس نہ پلٹتے اسی لیے گئے کہ درمیان میں موسیٰ نے امت کا ذکر کیا امت کا ذکر امت نہیں کر سکے گی ایسا نبی علیہ السلام جاندے رہے ہر بار موسیٰ علیہ السلام فرماندے رہے تھوڑی امت پہ یہ بہت مشکل ہے 5 رہ گئیاں تھے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا با تھوڑی امت تے بڑی مشکل ہے صحیح والا لے بندے نیڑے نہیں جاونا نماز ایک پھیرا مارو یہ 5ویں جان تو ساڑھے حضرت روپڑی رحمت اللہ فرمان دے ہوں جائے تقریر کر دے نا
دسیا نا بموسل ایک بابا تلے بیٹھے سا کہا واہ رحمت اللہ عالمین ایک باری اور پھر ہماری آوے جان ہی چھوٹ رہونی ہے نہ ہوندہ رولا نہ رہنا 5 نمازیں رہ گئی لیکن شفقت دیکھو پھر پیار دیکھو آواز آئی ہے میرے محبوب لا تبدیل علی کلمات اللہ میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے امت نو کہہ دینا 5 پڑھی رکھے ثواب 50 داتا فرماواں گا امت نہ شفقت دیکھو عزیز علی مان تم اپنے تو اپنے بیگانوں کا ایک ساتھ محبت شفقت پیار یہ ایک محدث کی میں بات پڑھ رہا تھا بڑی پیاری لکھی انہوں فرماتے ہیں کائنات میں رحمت للعالمین کا یہ معنی ہے کہ پورے عالمین میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی انداز میں محمد کی رحمت سے مستفید نہ ہوئی ہو ہر شے کو آپ کی رحمت کا فائدہ ضرور بر ضرور پہنچا ہی پہنچا ہے تب ہی قرآن سچ ہوگا اور یقیناً سچا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اپنے تو اپنے بیگانوں کے ساتھ غزوہ بدر نبی پاک رات کو خیمے میں کروٹیں لے رہے بدل رہے کروٹیں پریشان ہیں صحابیہ یا رسول اللہ پریشان کیوں آپ نے فرمایا میرے پروانے میرے پیارے نال گوانڈ قیدی کفار جڑے کافر ایسا پھڑے قیدی بڑھائے ان میں میرا چاچے کی آواز آ رہی ہے اس کی مشکیں جو ہیں باندھی ہوئی ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے محمد کو سکون نہیں آ رہا کافر ہے ان کی تکلیف گوارا نہیں ہے صحابی گیا ہو نہ جا کے وہ رسیاں تھوڑی ڈھیلیاں کر چھڑیاں عباس بڑے آرام نہ سو گئے وہ پھر صحابی آئے ویکھیا نبی پاک دی حالت ہوئی فرمایا محبوب جی پھر تو نہ آرام نہیں آ رہے سکون نہیں آ رہے خیر تو ہے طبیعت فرمایا میرے پیارے چچا عباس دیاں مسکاں تو ڈھیلیاں کر دیتیاں نے ہوتے آرام نہ سو گئے باقی قیدی قرار ہے محمد نو اللہ نے زمین تے انصاف لی پیدا فرمائے اللہ نے میری طبیعت میں تو انصاف رکھا ہے چچے کی رسیاں ڈھیلی ہو جائیں باقی کراتے رہے محمد یہ برداشت نہیں کرتا جو کافروں کے لیے رحمت ہو اس کا مومنوں کے حالت میں رحمت کا عالم کیا ہوگا ساڑھے کول تے برا سکھی نہیں نہ پیو سکھی نہ ماں سکھی نہ برادری سکھی نہ گوانڈی سکھی نہ رشتہ دار سکھی نہ جماعتی سکھی مولوی تو مولوی اچھا مولوی تو مولوی سکھی نہیں محمد مصطفیٰ کی عالم رحمت کا سن لیجئے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے ابھی سردار تھے جدو مکہ مکرمہ اندر نبی علیہ السلام موجود نے توجہ میں بات نو ختم کر لگا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجِ مسلمان نہیں ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جا اندر موجود نے ابو جہل نے دعا کی تھی بیت اللہ نو پکڑ بیت اللہ دا خلاف پھاد لے تے دعا کرے اے اللہ اگر تیرا اے نبی سچا ہے اگر یہ تیرا نبی محمد سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش دے دے دسو بکیڑا انصاف ہے بس ساڑھے ہوتے پتھران دا می پا دے جے تیرا نبی سچا ہے تھا کہنا کی چاہیے تھی جے سچا ہے تے سانو ہدایت دے دے جے سچا ہے تے ساڑھے ہوتے پتھران دا می پا دے تاں جب اجال نے کیا سی اے محمد جہاں تک تیرے سچے ہونے کی بات ہے تو سچا ضرور ہے لیکن جو تیری دعوت ہے نا اس پر میرا دل نہیں جمتا ہمیں بھی لوگ یہی کہتے ہیں گل تے تھوڑی ٹھیک ہوندی ہے لیکن ساڑھا دل مطمئن نہیں ہوندہ اور ساڑھے دل نو اسی کی کریں بات تو ہماری ٹھیک ہے نا بات تھوڑی ٹھیک ہوندی ہے دلیلاں تھوڑی وابیاں دیا ٹھیک ہوندی ہیں لیکن ساڑھا دل نہیں جمدا تھوڑا دل بیمار ہے علاج کروائی دیکھئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابو جال بیت اللہ دا خلاف پکڑے دعا کردہ ہے اللہ پتھروں کا می پا دے اگر یہ نبی سچا ہے عقل دے بھی خلاف ہے نقل دے بھی خلاف ہے منطق دے بھی خلاف ساڑھے کول 12 ربیع الاول ایک مولوی نے تقریر کی تھی انہیں بھی اینج دی گل کی تھی بڑی کمال تھی وہ دی گل سنو تو تسی اونجی حیران ہو جاؤ تو میرے کو پوچھنا مولوی کیڑا انہوں کوئی برفی شرفی کھوائی اس پتہ کیا کہ کہتے ہیں اہل حدیث ہمیں روزانہ کہتے ہیں یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں نا یہ نبی پاک نے نہیں نکالا آپ کیوں نکالتے ہیں پتہ کی جواب کہتے ہیں ہم کب کہتے ہیں رسول اللہ نے نکالا ہے
ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نکالا ہے؟ رسول اللہ نے نہیں نکالا. پھر کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نہیں نکالا، ہم بھی کہتے ہیں نہیں نکالا. عمر فاروق نے اپنے خلافت میں نہیں نکالا، جی نہیں نکالا. سینا عثمان نے نکالا، سینا علی نے نکالا. کہنے لگا آج میری بات سن لو، میں جواب دینے لگا ہوں. یہ روزانہ کہتے ہیں رسول اللہ نے نہیں نکالا، ابو بکر عمر عثمان علی نے نہیں نکالا، تو پھر تم کیوں نکالتے ہو؟ کہتا ہمارا جواب سنیے. میں مانتا ہوں رسول اللہ نے نہیں نکالا، ابو بکر نے نہیں نکالا، عمر عثمان علی نے نہیں نکالا. ہمارا جواب سنیے. آج میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے نہیں نکالا، ہم نکالتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جواب ہے. سن لیں کلپ ہمارے پاس محفوظ و موجود ہے، یہ دلیل ہے. کہتا ہے انہوں نے نہیں نکالا، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا جواب سنیے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. ہم نکالتے رہیں گے. اب اس کا کون جواب دے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ہمیں جواب نہیں ہے، یہ ان کو جواب تو نے دیا ہے جنہوں نے نہیں نکالا. یہ ہمیں جواب نہیں ہے. ہمیں جواب تو ہوتا میرا نام لیتا، بس تو نہیں کٹتا ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے رسول اللہ نے نہیں نکالا، ابو بکر عمر عثمان علی نے نہیں نکالا، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا جواب سن لو، ہم نکالتے رہیں گے. میں نے کہا یہ جواب ان کو دیا ہے. میں خوش نصیب ہے عمر فاروق ہے ن کو نہیں جی ہون دے تو تن پوچھ دے بس توں کہ دوبارہ کڈیں گا یا نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ابو جہل دعا کرتا ہے میرے اللہ جے تیرا نبی سچ ہے. ابو جہل کی آنا ہے اے میرے اچھی بولو بڑی دعا کرتا اے میرے اللہ جے تیرا نبی سچا تے پتھرہ دمی پا دے. اگوں جواب آیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب جس شہر تسی ہو وہ اتھے پھر عذاب تے نہیں ناندا. اس کی دعا قبول نہیں ہے. یہاں عذاب نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ یہاں میرا محمد موجود ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں. جہاں رحمت للعالمین ہوں وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں عذاب آئے وہاں رحمت للعالمین نہیں ہوتے. نبی پاک تشریف لے گئے مدینے. یوں ہی مدینہ گئے دکات پہ گیا مکہ میں. بارشیں رک گئی، دانے خط. الریاض سعودی عرب کے علاقہ الریاض، پرانے دور میں اس کو نجد کہا جاتا تھا، آج بھی یہ علاقہ نجد حجاز کہا جاتا ہے. یہاں کا صحابی تھا ثمامہ بن عفان رضی اللہ تعالی، جو سردار تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. غلہ اے دین دے سن کنانو مکے والے. انہاں روک دیتا ہے. انہوں نے کہا اب کے بعد غلہ لینے کے لیے میرے پاس نہ آنا جب تک محمد مصطفیٰ نہ فرمائے. میں مسلمان ہو گیا، کافروں سے لین دین بھی ختم، اسی تک کیک کھا دی جا رہے ہیں جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے. ابو جہل مارا جا چکا ہے، عتبہ شیبہ امیہ یہ سارے مارے جا چکے ہیں. مدینہ میں قحط ہے، کھانے کو ملتا نہیں ہے. ثمامہ نے جواب دے دیا قریب ملک کوئی نہیں ہے، کہاں جائیں؟ شام کا راستے پر مدینہ ہے، وہاں مسلمان جانے نہیں دیتے. کیا کرے؟ پھنس گئے. اجلاس ہوا. اجلاس کیا ہوا؟ کمال ہے. سنو، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں، سردار ہے مکے میں ابو جہل کے بعد. فیصلہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو سفیان تیرے رشتہ دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رشتہ دار نہ تیرے داماد ہیں، تیری بیٹی ان کے گھر میں ہے، اگرچہ تو مسلمان نہیں ہے اس وقت. تسی جاؤ، آپ جائے مدینہ میں، اگرچہ مخالفتیں بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، لڑے بھی ہیں، لیکن محمد رحمت للعالمین ہے، خون کا خیال رکھیں گے. ابو سفیان سیڑا بند نے کہا یار گالے وے آپ نہ جاندے خط لکھنے جی مننے گئے تو ٹھیک ہے، نہ مننے گئے تو چلو بیستی تو گھٹ. خط لکھتے، پیغام آیا مدینہ میں. درخواست کیا آئی؟ اے محبوب تمہارا خونی ہمارے ساتھ رشتہ تو موجود ہے، دو گزارشیں. ایک دعا کر دو اللہ رحمت دی بارش دے دے. ثمامہ کو خط لکھ دو کہ مکے والوں کو دانے بھیج دے، اگرچہ ہم تمہارے دشمن بھی ہیں لیکن آخر خونی رشتہ تو ہے. نبی پاک تک پیغام پہنچا تو آنکھوں پہ آنسو گرائے. صحابی کو بلایا، فرما ثمامہ کو خط لکھو.
پیغام بھیجو سمامہ کو کہ اگرچہ اہل مکہ ہمارے دشمن ہیں لیکن میرے رشتہ دار ہیں، میں کافر رشتہ داروں کی بھی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تہاڈی تکلیف مصطفیٰ نو گوارا نہیں، اتنی بھی گوارا نہیں۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، تاک رات رمضان المبارک دیا 21ویں رات نبی پاک مسجد نبوی تشریف لے آئے، صحابہ نو نماز تراویح دی جماعت کرائیں، دوجی رات تشریف لے آئے، تاک رات 23ویں نو پھر جماعت کروائیں، 25ویں رات تاک آئی، پھر محبوب تشریف لے آئے، جماعت کروائیں، 27ویں تاک رات آئی، صحابہ نہ مسجد نبوی بھر گئی، آج محبوب آن گے جماعت کروان گے، آپ نہ نکلے، نماز سحری دا وقت ختم ہون لگیا، آپ بات تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ جاؤ سحری کرو۔ محبوب جی تسا نماز آج کیوں نہیں پڑھائی؟ فرماتے ہیں رات نماز پڑھائیے جماعت نال تراویح دی، اللہ نو نماز پڑھانا بڑا پسند آیا ہے، میں نے ڈر لگ گیا ہے کہ تے میری امت فرد نہ ہو جائے تسی نہ پڑھ سکو تے محمد نو تواڈی تکلیف گواران چاہو، میں تواڈے ہوتے فرد نہیں کروانا چاہتا نماز۔ 3 راتاں جماعت کروان دے رہے، 8 رکعات 3 وتر پڑھان دے رہے، قربان جاوا امت تو جنہاں ہور نہ رلا لیا۔ نبی پاک نے فرمایا امت پر بوجھ نہ پڑے۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ، صحابی عورت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نفس آپ کے حبہ کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی مزید نکاح کی۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے انکار کیا۔ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کے ارادہ نہیں ہے، اگر یہ عورت شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے تو مجھ سے کروا دیں۔ آپ نے فرمایا حق مار کے لیے کوئی چیز ہے یا رسول اللہ؟ کوئی چیز مل جائے گی، جاؤ گھر سے۔ گئے گھر سے آئے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا لوہے کی انگوٹھی، غور کرنا صحیح وال کے دوستو، لوہے کی انگوٹھی۔ فرمایا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، بتلاؤ اس گھر میں غربت کتنی ہوگی؟ ہمارے گھر میں ہم نے غربت دیکھی نہیں، نام ہی سنا ہے، دیکھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے غریب سے غریب بندے نے غربت سنی ہے، دیکھی نہیں ہے۔ غربت اس کو کہتے ہیں جس کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہون کوئی مولوی ہوندہ تھا 500 فیس نکاح تے پڑھاونا ہے، وہ کتھو نہیں۔ مجھ کتنا حکمار ہوگا، شرعی حکمار، کتنا شرعی حکمار؟ 32 آنے، 32 روپے تے 6 آنے بنتا ہے، 32 روپے حکمار نہیں۔ فرمایا کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کہنا سوکھ ہے، تمہیں کیا پتا رحمت للعالمین کہتے کس کو ہیں؟ وہ رحمتیں سمیٹتے کیوں نہیں ہو جو مصطفیٰ دے گئے؟ فرمایا کوئی چیز محبوب جی کچھ بھی نہیں، کوئی لوہے دی انگوٹھی، محبوب جی لوہے دی انگوٹھی بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ قرآن دیاں صورتیں یاد نہیں؟ کہنے لگا جی محبوب فلاں قالا قضا و قضا اونتے صورتیں گنوائی آندے ہیں، فلاں 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 یاد۔ فرمایا جا اے صورتیں اپنی بیوی نے یاد کرا دے وی، میں محمد نے تیرا ایک مار بنا دیتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، آپ نو کسے دا دکھ تے تکلیف گوارا نہیں۔ ایک بات سنو تے بات ختم کرنے لگا۔ مسند احمد مسند ابی اعلیٰ حدیث پاک سیدنا رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک دی مجلس محفل اندر محبوب جی میرے کولوں ایک جناب کام ہو گیا، کی کیتا ہی؟ محبوب جی گھر اندر لڑائی ہوئی ہے، غصہ چڑھے ہے، میں نے اپنی بیوی ہوتے، میں اپنی بیوی طلاقہ دی تھیاں نے 3 اکٹھیاں کنیاں 3 طلاقہ دے تھیاں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر محبوب جی ہون پتہ لگا 3 طلاقہ دے بیٹھا ہوں، میں دسو میں کراں کی، پریشان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ فرمایا کوئی گال نہیں، اللہ کروا لینے۔ قربان ہو مولوی ہو تو آڈیتے اس قوم پر مہربان جس نے تمہیں تنخواہ بھی دی، تمہاری خدمت بھی کی، تمہاری دستاروں کو بھی قائم رکھا، جب تمہارے ہاتھوں میں عزت آئی تو تم نے کیسے کیسے حجروں میں لٹائی۔ سنیے
سٹیٹ ہے، یہ سن لیجئے پھر صحیح وال میں کہ دوستو سن لو، ہمارا پیغام سن لو، ہماری دعوت سن لو۔ لعن اللہ المحلل والمحلل، رسول اللہ کی حدیث ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرے اس پر بھی اور جس کے لیے کیا جائے اس کے لیے بھی، دونوں لعنتی ہیں۔ جس مذہب کا بانی رحمت للعالمین ہو، جب لعنت ڈالتا ہوگا تو کتنا سنگین وہ جرم ہوگا، تب ہی تو رحمت للعالمین کی زبان سے بھی یہ لعنت کے الفاظ نکلے، کتنا سخت جرم ہوگا، محبوب کی فطرت کے خلاف کتنی بات ہوگی، تب ہی تو لعن اللہ کے الفاظ بیان فرمائے۔ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جو حلالہ کرے یا جس کے لیے کیا جائے۔ اللہ کی قسم آج تو عدالتوں میں بیٹھنے والے بھی بول اٹھے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے کہ حلالہ لعنت ہے۔ اللہ نے اس امت کو رحمت للعالمین جیسا نبی دیا ہے، اس کے مذہب و عقیدے اور اس کے اسلام میں، دین میں، شریعت میں یہ بات نہیں ہو سکتی جس کو غیرت قبول نہ کرے۔ دیکھنا پھر نبی علیہ السلام نے جواب اندر فرمایا فی مجلس نوائدن، کیا ایک مجلس اندر جی محبوب جی فرمایا جا کے رجوع فرما لے تو آڈی تکلیف مصطفیٰ نو گوارا نہیں عزیزن علی امانتم۔ ایک اور صحابی آیا ہے نبی پاک اور دوروں ہی ویک کے آندہ محبوب جی میں ہلاک ہو گیا، میں ماریا گیا کی ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دی حالت دے اندر روزہ رکھی ہوئے رمضان تمہینہ اپنی بیوی دے قریب چلا گیا وہاں، ہن دسو میں کی کرا؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوئے دا حال موجود ہے دین شریعت اندر۔ یا رسول اللہ دسو کیا لے؟ فرمایا جا 2 مہینے دے لگاتار مسلسل روزے رکھ، درمیانے ناغا نہیں کرنا، جے ناغا ہو جائے گا مڑ گنتی ایک تو شروع مسلسل۔ ہاس کے آندھا ہے یا رسول اللہ 2 مہینے دے روزے، 1 مہینے دے توڑ چڑھ جڑ رکھدا پیا میدے توڑ چڑھے نہیں، یہ تروڑ بیٹھا تھے، ان 2 مہینے کو پھر کون رکھے؟ یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں طاقت رکھتا۔ محبوب تیری عظمت پہ بھی قربان، تیری رحمت پہ بھی قربان، میں نہیں طاقت رکھتا۔ وہ فرمایا کوئی گال نہیں، یہ غلام چا آزاد کر۔ یا رسول اللہ میرے کو پیسہ پوسا کوئی نہیں۔ فرمایا چا 60 مسکین کھانا کھوا۔ یا رسول اللہ میرے کو کتھو ہے؟ کوئی نہیں، 60 مسکین کھانا کھوان جو بھی شاید کوئی نہیں۔ فرمایا پھر بہ جا، بہ گئے۔ کچھ دیر گزری، ایک کھجورہ دا ٹوکرا لے کے صحابی پہنچے، محبوب جی ہے صدقہ ہے، صحابہ غریب جڑے نے انہوں نے دے دیو، میرے اللہ صدقہ کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ پوچھنا لے ان بیٹھا آیا ہی کتھے گیا؟ یا رسول اللہ کھڑا، یا رسول اللہ بیٹھا ہوا موجود ہے۔ فرمایا رہا اگے ہوئے، فرمایا کھجورہ دا ٹوکرا لے جا، جا اپنے گلی محلے چ نا غریب مشریب وانڈ دے، اللہ تیرا گناہ معاف کیتا۔ کھجوروں دا ٹوکرا چوک کے تسلی نہیں سمجھا میرے کنٹرول چھا گیا۔ آندھا یا رسول اللہ میرے محلے غریب بندے بنے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میرے تو وعد کے غریب کوئی نہیں۔ رسول اللہ مسکرا پہ فرمایا جا آپ کھاتے اپنی بیوی نے کھوا، جاؤ کھجورا آپ ہی کھاؤ، اللہ تھوڑا گناہ بھی معاف کیتا۔ چاہو کہ یہ خود اپنے آپ پہ خرچ کر لو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کتنے مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ اتھوں اگلی باری جدو کٹھے ہوئے شروع کرانگے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔